یہ دعویٰ کرنے والا جھوٹ بولتا ہے، یہ باتیں لکھنے والا جھوٹ لکھ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ساری شریعت نبی پر اتری ہے، جس طرح سابقہ شریعتیں سابقہ انبیاء پہ اتری، تو اب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانے میں اللہ کے نبی پہ شریعت اتری۔ اب جو کوئی یہ دعویٰ کرے میں ڈائریکٹ اللہ سے سنتا ہوں، مجھے نبی کی حاجت نہیں، مجھے حدیثوں کی حاجت نہیں، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس نے ایمان کی اس بنیادی رکن کو تسلیم نہیں کیا کہ میں نے اتباع کرنی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح جو شخص اپنے اختلافی مسائل کے اندر کسی مسئلے پہ اختلاف ہو جائے، کسی مسئلے پہ جھگڑا ہو جائے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہ مانے۔ غور کرنا، کسی قسم کا مسئلہ اختلاف پڑ جائے، اختلاف باپ سے ہو جائے، بھائی سے ہو جائے، بیوی سے ہو جائے، قوم سے ہو جائے، برادری سے ہو جائے، مولوی سے ہو جائے، امام سے ہو جائے، شیخ و مرشد و پیر سے ہو جائے، دنیا کی کسی ہستی سے اختلاف ہو جائے، اس اختلاف کا فیصلہ اللہ عز و جل فرمائے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو اختلافی معاملات کے اندر تسلیم نہیں کرتا تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے میں جھوٹا ہے، اس کا کلمہ سچا نہیں ہے۔ سچا اس کا ہے جس نے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عہد کیا ہے کہ دنیا کی کوئی بات ہو، میرا کسی سے کوئی اختلاف ہو، جب ارشاد رسول ہوگا، جب حدیث رسول آئے گی، جب فرمان محمد سنوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی ہر بات کو چھوڑ کر نبی کی بات کے سامنے سر جھکا دوں گا۔ یہ کہنے والا سچا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات منصب رسالت پر فائز ہے۔ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے داعی ہیں، آپ مبلغ ہیں، آپ نے اس اسلام کی دعوت کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اب کوئی بندہ اللہ کے نبی کی بات کو اپنے اختلافی امور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حرف آخر نہیں مانتا تو ایسا انسان سچا مومن نہیں ہے۔ قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے، مالک عز و جل ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جن کا یہ دعویٰ ہے، یزعمون، وہ اس دعوے کے اندر مبتلا ہیں، ان کی یہ سوچ ہے، ان کی یہ فکر ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے، ان کا یہ خیال ہے، کیا انہم آمنوا، کہ وہ بڑے پکے مومن ہیں۔ ذرا آیت پہ غور کرنا اللہ کے لیے، اور پھر اپنی زندگی بھر کے مسائل کو، زندگی بھر کے معاملات کو قرآن حکیم کی اس آیت کے اوپر تولنا۔ مالک کہتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا، کہ آپ نے ان کو نہیں دیکھا جن کو یہ دعویٰ ہے، جن کو یہ گھمنڈ ہے، جن کی یہ سوچ ہے أَنَّهُمْ آمَنُوا، کہ وہ مومن ہیں، وہ ایمان لے آئے ہیں، بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو آپ پر قرآن اترا اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، جو قرآن کی شرح آپ کی فرامین ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، جو آپ سے پچھلی شریعتیں اتری اس پر بھی ایمان ہے، یورید أن يتحاكموا إلى الطاغوت۔ لیکن جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے، جب کوئی اختلاف ہوتا ہے، جب کوئی مسئلہ بنتا ہے، جب کسی سے اختلاف رائے ہوتی ہے، جب کوئی معاملات ہوتے ہیں، تو پھر یہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا دعوے دار، یہ اہل ایمان کی صف میں شامل ہونے کا دعوے دار، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، تو پھر اپنے اختلافی مسئلے کے اندر فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرواتے، اللہ کے قرآن سے نہیں کرواتے، نبی کے فرمان سے نہیں کرواتے، فیصلہ کروانے کے لیے طاغوت کے پاس جاتے ہیں، فیصلے کے لیے طاغوت کے دروازے بجاتے ہیں۔ طاغوت وہ ہے جس کو اس کے مقام سے اٹھا کر اس مقام پہ بٹھا دیا جائے جو مقام اس کو مالک عز و جل نے نہیں دیا۔ یہ مقام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر طرح کے فیصلے کا، ہر طرح کے جھگڑے کا، ہر طرح کی لڑائی کا، ہر طرح کے اختلاف کا فیصلہ ایک مقام سے
ہو سکتا ہے اور وہ مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. باقی ہر بندے کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، سچ بھی ہو سکتی ہے، جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات مبارکہ ہے، وہ پیاری ہستی ہے. ان کو وہ مقام مالک نے دیا ہے کہ اس کے فیصلے کو جو ٹھکرائے گا اس نے ایمان کو ٹھکرا دیا ہے، اور جو محمد کی بات کو سینے سے لگائے گا اس کا سینہ ایمان سے بھر جائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام ہے اللہ کے نبی کا. لیکن مالک کہتا ہے یہ ایمان کے دعوے دار، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، یہ اہل ایمان کی لسٹوں میں اپنا نام لکھوانے والے، جب بھی کوئی اختلاف ہو، جب بھی کوئی جھگڑا ہو، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، حدیث مصطفیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں اور طاغوت سے جا کر فیصلہ کرواتے ہیں. حالانکہ وقد امروا ان یکفروا بہ، اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ طاغوت کا انکار کرنا. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لے کر آئے، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط کڑے کو ہاتھ ڈال لیا، مضبوط رسی کو ہاتھ ڈال لیا. جو طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے کر آئے. طاغوت جس کی اللہ عز و جل کے مقابلے پر یا اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ ساتھ جس کی پوجا کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، وہ طاغوت ہے. اللہ کے مقابلے پر جس کی اتباع کی جائے وہ طاغوت ہے. اللہ کا فرمان کچھ اور ہے، لیکن ایک شخص کسی اور کے فرمان کو جو اللہ کے فرمان کے خلاف ہے ٹکرا رہا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، اس کی اتباع کی دعوت دیتا ہے، تو یہ دعوت دینے والا، یہ اتباع کرنے والا، اور جس کو اللہ کے مقابل پیش کیا گیا ہے، جس کو اللہ کے حق اطاعت میں شریک کیا گیا ہے، حق عبادت میں شریک کیا گیا ہے، یہ طاغوت ہے. اس کا انکار اہل ایمان پر واجب ہے، اس سے فیصلہ کروانا جائز نہیں ہے. اور جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر طاغوت سے فیصلہ کرواتا ہے، مالک کہتے ہیں یہ اس گھمنڈ میں مبتلا ہے کہ یہ مومن ہے. حالانکہ جو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر کسی طاغوت سے فیصلہ کروائے، یہ اس کا ایمان اللہ قبول نہیں کرتا. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. یہ اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی پوج رہا ہے، یہ اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کر رہا ہے، یہ اللہ کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی اطاعت کر رہا ہے، یہ حقیقت میں اللہ اس کی بات کو کیا کہتا ہے؟ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، شیطان تو چاہتا ہے أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا کہ ان کو گمراہ کر دے، سیدھی راہ سے دور کر دے. تو یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والا، اللہ کی عدالت کو چھوڑ کر، رسول اللہ کی عدالت کو چھوڑ کر، اللہ کے فیصلوں کو چھوڑ کر، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، رسول اللہ کی حدیثوں کو چھوڑ کر غیر سے جو فیصلے کرواتا ہے، حقیقت میں یہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے اور شیطان کے پیچھے چل رہا ہے، اور شیطان اس کو گمراہی کی راہ پہ ڈال چکا ہے. مالک عز و جل نے اس آیت میں شدید مذمت بیان کی کن لوگوں کی؟ جو آسمان سے اتری ہوئی وحی کو چھوڑ کر، جو آسمان سے نازل کردہ شریعت کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے پاس جا کر اختلافی مسائل میں ان سے فیصلہ کروائے، کتاب اللہ سے فیصلہ نہ کروائے. اسی لیے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ طاغوت کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں طاغوت طغیان سے بنا ہے، جس کا معنی ہے حد سے تجاوز کرنا. لہذا کسی چیز کو اس کی مقرر کردہ حد سے بڑھا دینا اسے طاغوت بنا دیتا ہے. چنانچہ اختلافی امور میں یاد رکھنا اس بات کو، اختلافی امور میں ایک تو وہ معاملات ہیں جن میں آپ کو اور مجھے کوئی اختلاف نہیں، ہم قرآن سے لے لیتے ہیں، حدیث رسول سے لے لیتے ہیں. لیکن معاملہ جہاں اختلاف کا آتا ہے، آپ کہتے ہو میری رائے یہ ہے، میں کہتا ہوں میری رائے یہ ہے، آپ کہتے ہو میرا شیخ یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میرا شیخ یہ کہتا ہے، آپ کہتے ہو میرے پیر صاحب نے یوں فرمایا، کوئی کہتا ہے میرے پیر صاحب نے. اب اختلاف ہو گیا، اب انتشار ہو گیا، اب رائے ٹکرا گئی، آپ کا شیخ کوئی اور کہتا ہے، اس کا شیخ کچھ اور کہتا ہے. اب تیسرا وہ کون ہے جو آپ اور آپ کے مخالف کی بات میں فیصلہ کر سکے کہ یہ حق پر ہے، یہ باطل پر ہے، یہ ہستی محمد الرسول اللہ کی ہے.